بات چل رہی تھی زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ فرض ہے جس کے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت سے نوازا ہے اور اس پر یعنی نصاب مکمل ہو چکا ہے اور 1 سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو ذرا غور کیجئے قرآن کی آیت کی روشنی میں کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ينفقون، جس کے پاس مال اور دولت ہو، والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی کو ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ دیکھیے خوشخبری کا، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم میں اسے تاپا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں میں داغا جائے گا، گرم کر کے تپتے ہوئے اس کو گرم کر کے پیشانیوں میں، اسی طرح سے پہلوؤں میں اور پیٹھوں میں داغا جائے گا۔ اور صحیح بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، فلم یؤد زکاتہ، اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، مال ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، مثل لہ شجاعا اقرع یوم القیامہ، کل قیامت میں اس کے مال کو، اس کی شکل جو زہریلا قسم کا سانپ ہوتا ہے، شجاع اقرع کہتے ہیں ایک دم زہریلا سانپ، زہریلے سانپ کی اسے شکل دی جائے گی۔ لہو زبیبتان، اور اس کی پیشانی میں، اس کے سر پر 2 نقطے ہوں گے، سیاہ نقطے۔ ہم جانتے ہیں جس سانپ کے سر پر سیاہ نقطہ ہوتا ہے تو بڑا زہریلا ہوتا ہے، تو 2 سیاہ نقطے والے سانپ کی شکل دی جائے گی، اور کہا کہ گلے میں تو وقاہ یوم القیامہ توق کے طور پر پہنا دیا جائے گا۔ یأخذ بلحظمتیہ، اپنے اس کے دونوں، جس آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا وہ مال سانپ، اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، سانپ کی شکل میں اس کے مال کو کر دے گا، اور وہ اس کے جبڑے کو پکڑ کر کہے گا میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں، انا کنزک انا مالک۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، زکوٰۃ ادا کیجئے، اور خاص کر کے اپنے اس ماہ مبارک میں اپنے لیے پونجی جمع کر لیجئے مرنے کے بعد۔ اصل مال تو آپ کا وہی ہے جو آپ مرنے کے بعد جس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ یہاں لاکھ دولت چھوڑ کر کے جائیے، لیکن مرنے کے بعد آپ کے جو رشتہ دار ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ اس میں جھگڑیں گے کہ کس کا مال کتنا ہے، بٹوارہ کے لیے جھگڑیں گے۔ آپ کے لیے کون خرچ کرے نہیں کرے گا، آپ اپنی زندگی میں اسے خرچ کر ڈالیے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، اولاد وغیرہ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے ٹھیک ہے ضرورت کے بقدر رکھیے، لیکن آپ اپنے لیے تیاری کر کے جائیے۔ اپنی زندگی میں اپنے مرنے کے بعد کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی آپ کا خیال رکھے گا یا نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت اہمیت کو ہمیں سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹورنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم مال صاحب نصاب ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، تو ہمیں زکوٰۃ نکالنی اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔